عبید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے، دو آدمی تھے، ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی، بھائی بھائی ان کو بنایا۔ جب دونوں بھائی بھائی بن گئے، ایک مہاجر اور ایک انصار، ان میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ دوسرا جو بھائی تھا وہ کچھ عرصہ مزید زندہ رہا، تو کچھ عرصے کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ فرض محال 1 سال کے آئے، کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہوا دوسرے بھائی کا۔ ایک بھائی پہلے شہادت کے منصب پہ فائز ہو گیا، اب دوسرے بھائی کا جب انتقال ہوا، اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر، نماز جنازہ کے موقع پر صحابہ کرام سے سوال کیا، بتاؤ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اور اس کا جو بھائی پہلے فوت ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کو جو شہید ہوا ہے اس کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے، اور یہ عام تبھی موت فوت ہوا ہے، اس کے مقابلے میں اس کی شان اور مقام کم ہے۔ رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، درجات، عزت اور عظمت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کیسے، کہ وہ تو شہید ہوا ہے اور یہ شہید نہیں ہوا، اپنی طبی موت فوت ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اس کی زندگی میں اس سے بڑھ کر ایک رمضان نہیں آیا؟ یعنی ایک رمضان میں مبارک اگر 1 سال، یعنی فرض محال ہم کہہ رہے ہیں، ویسے 2 3 4 پتہ نہیں اس کی زندگی میں کتنے آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اس کی زندگی میں نہیں آیا، رمضان کے اس نے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، اس نے تلاوت قرآن کی، کتنے اعمال ایسے تھے جو وہ شہید نہیں کر سکا، اللہ نے اضافی طور پر اسے عطا فرما دی۔ یہ اس کے نامہ مال میں اللہ تعالیٰ نے درج کر دی ہے، اور اس کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ شہید کا درجہ جیسے زمین ہے ایسے رہ گیا، اور اس کو اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کر دیا جیسے آسمان بلند ہے۔ یعنی اتنا اجر و ثواب رمضان المبارک انسان کو زندگی میں حاصل ہو جائے تو اتنا اجر و ثواب ایک مومن انسان حاصل کر سکتا ہے، اور جس کا دل خوشی نہ ہو رمضان المبارک کی آمد پر، وہ ان نیکیوں کو اجر و ثواب کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ مومن انسان انتہائی خوش قسمت ہے جسے اللہ لمبی عمر عطا فرمائے، اور وہ لمبی عمر اللہ کی فرما برداری میں گزرے، اللہ کی اطاعت گزاری میں گزرے۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے تو اس سے بدترین انسان کوئی نہیں، اور اگر اللہ کی فرما برداری کے اندر عمر گزری ہے، لمبی زندگی اس نے پائی ہے، تو اس لمبی زندگی پانے والے مومن کی جو ہے نا زندگی، یہ اس دوسرے سے بہتر ہے جسے کم عمر نصیب ہوئی، اس نے کم عمل کیے، کم نیکیاں۔ مثال کے طور پر 1 سال ہی اگر ایک انسان کو دوسرے انسان سے زیادہ مل جاتا ہے، اور 1 سال میں صرف وہ فرضی نمازیں ادا کرتا ہے، 5 نماز روزانہ ادا کرے، 1800 سے اوپر نمازیں اس کی زندگی کے اندر، فرضی نمازیں اس دوسرے آدمی سے زیادہ آ گئی، اتنا اجر و ثواب۔ اس کے علاوہ بھی تو اس نے عمل کیے ہوں گے، سنتیں ادا کی ہوں گی، نوافل ادا کیے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، ذکر اذکار کیے ہوں گے، توبہ استغفار کی ہوگی، اللہ سے معافیاں مانگی ہوگی، کتنے اعمال اس کو اضافی طور پر مل گئے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت جان کر اس رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر اپنی زندگی کے اندر اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور رمضان المبارک کو خوش آمدید کریں۔ ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ پچھلے سال آج کے دن کے اندر ہم میں سے کتنے ایسے لوگ تھے، ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج وہ موجود نہیں ہے، قبروں میں جا چکے۔ ہمارے اس مسجد میں کتنے نمازیں جو پچھلے سال رمضان المبارک کے ان ایام میں ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں عطا کیا ہے تو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، ان مبارک لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورے کا پورا فائدہ اس سے اٹھانا چاہیے تاکہ ہم اس کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں، اور خوشی بخوشی، یعنی آج کا ہمارا موضوع رمضان المبارک کو خوش آمدید کہنا، خوشی کے ساتھ قبول کرنا، اور اس میں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مشقت ہے میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کو مشقت میں نہیں ڈالتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
اللہ اپنے بندوں پر مشقت نہیں ڈالتے، جو ان کی وسعت اور طاقت میں ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ بوجھ ڈالتے ہیں۔ اللہ نے جو احکام اسلام ہمارے لیے لازم ٹھہرائے ہیں وہ ہمارے اندر قوت برداشت کی اللہ نے اس کی رکھی ہے۔ بندہ کہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میری ہمت سے زیادہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو استطاعت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، اس قدر احکام ان کے اوپر لازم اور ضروری ٹھہرائے ہیں۔ خطبہ جمعہ کے اندر بھی ہم نے کافی سلسلے کے اندر باتیں کی ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر جو کرنے والے کام ہیں، جسے غنیمت جان کر خوشی بخوشی رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرنا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا، اور اسی طرح نماز کا جگانا، پانچوں نمازیں ان کے اوقات مقررہ پر ادا کی جائے، یعنی ان کے وقت کو ضائع نہ کریں، وقت کے اوپر آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اس طرح تلاوت قرآن مجید کو معمول بنائیں، کچھ نہ کچھ حصہ قرآن مجید کا ضرور روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کریں۔ دعاؤں کا معمول بنائیں، صبح شام دوپہر کو جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ سے مانگنے میں عزت ہے، جو انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے دنیا کے معاملات سے الٹ سسٹم ہے کہ دنیا والوں سے ہم مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو دعاؤں کو معمول بنائیں، صدقات و خیرات اپنی ہمت طاقت کے مطابق جتنا ہو سکے خوشی بخوشی اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کریں۔ روزے کا احترام کریں، یعنی رمضان المبارک کے اندر روزے کا احترام کریں۔ یہ بھی رمضان المبارک کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، یعنی چلتے پھرتے کئی لوگ بیمار ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ روزے داروں کے سامنے یعنی روزہ خوری نہ کریں، کھائے پیے نہیں، بلکہ لوگوں سے ہٹ کر چھپ کر یعنی روزے کا احترام کریں۔ اسی طرح روزے دار کا احترام کریں، روزے دار کو عزت دیں۔ حدیث پاکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ اس سے کام لے لیں، مشقت لے لیں، تو اگر یعنی وہ جو روزے دار ہے تو اس کو ذرا تخفیف کر لے، کم کر دیں، اس سے ذرا کام، اتنا کام کرنا ہے تو ذرا تھوڑا کر لو، یا اس کے ساتھ خود شریک ہو جاؤ کہ تم کام کر لو میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں۔ تو یہ حسن ہے اور روزے دار کا اکرام اور احترام ہے جو خوشی بخوشی ہمیں کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے اندر رمضان المبارک کو خوش آمدید کہنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے، مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم نیکیوں کے اندر سبقت کریں۔ جس کام کو آپ سمجھیں کہ یہ اچھا عمل ہے اس کام کو اچھے انداز سے اور پہلے کرنے کی کوشش کریں، جلدی کرنے کی کوشش کریں، نیکیوں میں سبقت کریں، احساس، ہمدردی، خیر خواہی ایک دوسرے کی کریں۔ یعنی ایک ہے جذبہ خیر خواہی کا، ایک ہے ہر بندے کے بارے میں انسان منفی سوچتا ہے، وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو کرتے ہی ایسا ہے، یعنی الٹ منفی سوچنے کی بجائے مثبت سوچیں، احساس کریں، ہمدردی کریں۔ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے تو موقع دے اور سمجھے کہ شاید اسے پتہ نہیں تھا، اس سے یہ کام سرزد ہو گیا، ممکن ہے غلطی سے اس نے یہ کر لیا، ممکن ہے اس نے اس پر معافی مانگ لی ہو، توبہ کر لی ہو، اللہ سے استغفار کر لیا، تو احساس، ہمدردی، خیر خواہی ہر لحاظ سے، یعنی صرف احساس ہمدردی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کسی کو کھانا کھلائے یا کسی کو کوئی رقم دے دے، یہ احساس ہمدردی صرف نہیں ہے، بلکہ احساس ہمدردی کسی کی عزت کرنا، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دینا، یہ بھی احساس ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے۔ تو اس چیز کا اہتمام کریں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ رمضان المبارک کے اندر رمضان المبارک کو خوش آمدید کہنے کا مطلب یہ ہے صبر کریں۔ اگر آپ اتباع کے خلاف کوئی بندہ کام کر دیتا ہے، آپ چاہتے تھے ایسے کریں، اس نے اس کو الٹ کر دیا، تو صبر کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں، جلد بازی سے کام نہ لیں، عجلت کے اندر کئی غلط کام آپ نہ کر دیں، اپنے روزے کا اجر و ثواب ضائع نہ کر دیں، تو صبر و تحمل کے ساتھ رمضان المبارک گزارے۔ یہ رمضان المبارک کو خوش آمدید کہیں۔ اپنا تزکیہ نفس کریں، اپنے اندر کو دھونے کی کوشش کریں، 24 گھنٹوں میں سے چند لمحے مختص کر لیں کہ سونے سے پہلے یا صبح جب اٹھیں گے تو پھر یا دوپہر کے وقت کسی بھی وقت اپنا محاسبہ کریں کہ آج میں نے کتنے گناہ کیے ہیں اور ان گناہوں کی میں نے معافی مانگی ہے یا نہیں مانگی، آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کہیں میرے گناہ نیکیوں سے زیادہ تو نہیں ہے، گناہ میں زیادہ کر رہا ہوں اور جو ہے نا نیکیاں تھوڑی کر رہا ہوں۔ محاسبہ کریں اور پھر اس محاسبے کے بعد اپنے اس جو دل کے اندر غلاظتیں، گندگیاں، گناہوں کی محبت آ گئی ہے، اس کو کھرچ کے صاف کرنے کی کوشش کریں، دل کو پاک کریں۔ قد افلح من تزکیٰ، وہی انسان کامیاب ہے جس نے اپنے اس نفس کو پاک کر لیا۔
جس کا نفس گندا ہے، جس کا دل و دماغ گندا ہے، جس کے تصورات و خیالات گندے ہیں، وہ کیسا پاک اور پاکیزہ انسان ہو سکتا ہے؟ تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اپنے اندر کو دھونے کی کوشش کریں، جو گندا ہو چکا ہے اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح اجلا لباس، خوبصورت لباس ہم پہننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا لباس نصیب ہو، اس طرح اپنے دل کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ سوشل میڈیا آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے حد الامکان بچنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ یہ فیس بک وغیرہ ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ اگر استعمال کرنی بھی ہیں تو ایسی چیزیں جو قرآن و سنت پر مبنی ہے، دین کی تبلیغ اور دین کے تشہیر کے لیے ان کی طرف رجوع کریں۔ کوشش یہی کریں کہ انتظار کریں، جتنا بچا جائے بہتر ہے۔ ذکر و فکر کے اندر کچھ نہ کچھ وقت گزاریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اس طرح ہم دوسری چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس طرح اللہ کے ذکر کے لیے بھی کوئی وقت نکال لیں، اللہ کو یاد کریں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی ایک آدھ تسبیح پڑھ لیں روزانہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کی تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ چار کلمات اتنے پیارے ہیں اور اتنے قیمتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سورج جہاں سے نکلتا ہے اور جہاں پہ غروب ہوتا ہے، جہاں جہاں سورج کی کرنیں اور شعائیں جاتی ہیں، جس جس چیز پر پڑتی ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ کے نزدیک یہ چار کلمے قیمتی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کو یاد کریں اور پڑھیں، ذکر کریں، اپنے رب کو یاد کریں۔ سبحان اللہ، میرا اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ، اللہ ہی کی تعریفیں ہیں، اللہ ہی کی حمدیں ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ ان کے معنی و مطالب کو سامنے رکھ کر اس کی تسبیح کریں، اس کو پڑھیں، ذکر کریں، دیکھیں کتنی لذتیں آتی ہیں جب آپ فنا فی اللہ ہو جائیں گے، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مستغرق کر دیں گے، اس میں غرق ہو جائیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو رمضان المبارک کو خوش آمدید کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر رمضان المبارک کے قیمتی لمحات کے اندر کریں۔ آخری بات کہ اپنے اخلاق، اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ جس طرح بظاہر اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اپنا چہرہ بناتے ہیں، اپنے بال بناتے ہیں، اور اسی طرح ناخن تراشتے ہیں اور خوبصورت لباس پہنتے ہیں خوبصورت لگنے کے لیے، اس طرح اپنے اخلاق اور کردار کو بھی خوبصورت بنائیں، وہ گندا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زبان گندی ہے، اخلاق گندا ہے، کردار گندا ہے، آپ کی غیر موجودگی میں لوگ آپ کی تعریف نہیں کرتے، آپ کی بدتعریفی کرتے ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں لوگ آپ کو گالیاں نکالتے ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں لوگ آپ کتا بلا کہتے ہیں، بری بری باتیں آپ کے بارے میں کہتے ہیں، تو پھر سوچنا ہوگا کہ میرا اخلاق و کردار کیسا ہے۔ لوگ منہ پہ تو تعریفیں کرتے ہیں اور میرے پیچھے میری غیبتیں اور چغلیاں اور میرے بارے میں برے اور میرا جو اصل معاملہ ہے اس کے مطابق میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تو پھر چاہیے نا انسان اپنے اخلاق و کردار کو سنوارے تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی لوگ آپ کی تعریفیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ خالق کائنات مالک ارض و سماء رمضان المبارک کی قیمتی لمحات کو ہمیں مزید قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسے خوش آمدید کہیں، دل و جان سے خوش آمدید کہیں۔ یہ بات بالکل سچی ہے کہ آج امت مسلمہ کے دل زخمی ہیں، کرچی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کے حالات دیکھ کر، دیگر اسلامی ممالک کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم رمضان المبارک کو خوش آمدید کہیں گے، اپنے ان مظلوموں کے لیے دعائیں کریں گے، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں گے، کیونکہ اللہ کی مدد اور نصرت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک انسان اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑ دیتا۔ ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑیں گے، پھر نصرت الہی آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اور بندہ کہتا رہے کہ اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ کی نافرمانی پر بھی کمر بستہ ہو، ایسے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کی نصرت اور مدد اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ میں شروط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔